اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مرد آباد، آواز بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. شہداء کربلا کے لیے فاتحہ. فوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له في امره ولا شبيه له في عظمه. ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے. بسم اللہ. ماتم کی صدا سنتے ہیں، ماتم نہیں کرتے. کیوں آپ کا دل جلتا ہے، کیوں جلتا ہے سینہ؟ ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے. عزیزان گرامی، یہ مجلسیں اس بات کی غمازی اور عکاسی کرتی ہیں کہ حسین ابن علی کے ساتھ جانے والے ہمیشہ سے مختصر رہے مگر طاقتور رہے، اور یزید کے چاہنے والے اگرچہ بڑی تعداد میں بھی رہے مگر منہ چھپاتے پھرتے رہے. میں نے صدامہ کلام میں جو آیت آپ کی خدمت میں پڑھی، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، سورہ بقرہ کی 256ویں آیت ہے. آیت الکرسی کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا. ارشاد رب العزت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کا کام یہ ہے کہ ظلمتوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے ولی بھی ہیں، ان کے سرپرست بھی ہیں. اولیاءہم الطاغوت، ان کے سرپرست شیطان ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات. ان شیاطین کا کام یہ ہے
کہ نور سے نکال کر، روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ وہ ہے جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب میں بہت توجہ چاہوں گا آپ کی، اور وہ توجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنی ولایت کا تذکرہ کیا تو لفظ اپنے ولایت کے تذکرے کے لیے لفظ استعمال کیا نور کا، سنگل استعمال کیا، انوار نہیں کہا، روشنیاں نہیں کہا کہ اللہ کا کام یہ ہے کہ ظلمتوں سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر، جمع کسی کا ہے، تاریکیوں سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے، نور ایک، نور میں لے جاتا ہے۔ اور جب شیطان کا تذکرہ کیا تب بھی یہی کہا کہ نور سے نکال کر، یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور سے نکال کر، روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ زمانے کے حوادث پر نگاہ ڈالو، بہت سارے اندھیرے کے راستے ہوں گے، نور کا راستہ ایک راستہ ہوگا بھائی، نور کا راستہ ایک راستہ ہوگا۔ اور اب وہ نور کا راستہ ہے تو ہے کیا؟ فرمایا اللہ کے رسول نے، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اب واحد اور احد میں فرق ہوتا ہے، واحد اور احد میں فرق ہوتا ہے۔ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، احد کا مطلب بھی ہوتا ہے ایک۔ بہت توجہ، احد حبیب کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ احد کا ترجمہ کیا کیا؟ ایک۔ واحد کا ترجمہ ایک۔ رسول کہہ رہے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ یاد رکھیے کہ عربی میں جب بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوں کہ جس کے معنی ایک ہی ہوں اور الفاظ دوسرے ہوں تو اس کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ زیارت وارثہ میں جملہ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، سلام ہو اے وارث ابراہیم آپ پر، اے حسین بن علی آپ پر سلام ہو۔ وہ ابراہیم جو اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، تو خلیل کا ترجمہ کیا کیا؟ دوست۔ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ اچھا، پھر آپ اگلا جملہ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ وارثہ محمد حبیب اللہ، سلام اے وارث محمد آپ پر، آپ اللہ کے دوست ہیں۔ تو حبیب کا ترجمہ بھی یہ کیا، دوست۔ تو خلیل بھی دوست اور حبیب بھی دوست، تو اس کا مطلب کہ کیا ابراہیم اور محمد برابر ہو گئے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس خلیل اور حبیب میں فرق ہے تو ہے کیا؟ اب یہ سمجھیے گا، خلیل اس دوست کو بولتے ہیں کہ چھوٹے مرتبے والا یہ چاہے کہ بڑے مرتبے والا میرا دوست بن جائے، اور حبیب اس دوست کو بولتے ہیں کہ بڑے مرتبے والا چاہے چھوٹے مرتبے والا میرا دوست بن جائے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ تو احد اور واحد کا ترجمہ کیا ہوا؟ احد کا مطلب یہ ہوا ایک، اور واحد کا مطلب بھی یہ ہوا ایک۔ لیکن کل ہو اللہ احد، احد ایک، ایسا ایک جو تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اور رسول نے کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ یعنی وہ واحد کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک، ایسا ایک جو تقسیم ہو سکتا ہے، جو بٹ سکتا ہے۔ نور ایک تھا، تقسیم ہو کے محمد و علی بن گیا، تقسیم ہو کے پنجتن بن گیا، تقسیم ہو کے 14 بن گیا۔ صلوات پڑھتے محمد یا علی۔ اچھا، اب یہ نور ہے تو ہے کب سے؟ یہ نور ہے تو ہے کب سے؟ اس کے بارے میں ختمی مرتبت کی حدیث ہے، ان اللہ خلقنی وخلق علی قبل ان یخلق آدم ب40 الف عام۔ اللہ نے مجھے خلق کیا، بہت توجہ سے سنیے گا حدیث کو، میں علمی مطالب پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ان اللہ خلقنی وخلق علی
قبل ان یخلق آدم ب40 الف عام، اللہ نے مجھے خلق کیا اور علی کو خلق کیا آدم کی خلقت سے 40,000 سال پہلے. آدم کی خلقت سے 40,000 سال پہلے محمد مصطفیٰ کا نور خلق ہو چکا. ابراہیم نے خواب دیکھا تھا نا، میں یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، ابراہیم نے خواب دیکھا تھا یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان جو دیکھا ہے خواب میں وہ کرتی تھے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو اب کل کو کوئی مسلمان اپنے بیٹے کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھے تو نکل نہیں پڑے گا کہ آجا بیٹا میں تجھے ذبح کرنے چلتا ہوں. تو وہ مسلمان جو خواب میں نبی جیسا نہ ہو سکے وہ ظاہری طور پر نبی جیسا نہیں ہو سکتا. ان اللہ خلقنی وخلق علیا قبل ان یخلق آدم ب40 الف عام، اللہ نے مجھے خلق کیا اور آدم کو خلق کیا، علی کو خلق کیا قبل ان یخلق آدم ب40 الف عام، آدم کی خلقت سے 40,000 سال پہلے مجھے اور علی کو خلق کیا. کیسے خلق کیا؟ سنیے گا توجہ سے. خلق نورا، اللہ نے ایک نور کو خلق کیا، فقسمہ، اسے تقسیم کر دیا. نور کو تقسیم کر دیا. میں نے کہا واحد کا مطلب ہوتا ہے وہ نور جو تقسیم ہو سکتا ہو. خلق نورا فقسمہ، اللہ نے ایک نور کو خلق کیا، اسے تقسیم کر دیا. خلقنی من نصفہ وخلق علیا من النصف الاخر، اللہ نے اس کے ایک حصے سے، دو ہو گئے نا اس سے، ایک حصے سے مجھے خلق کیا. وخلق علیا من النصف الاخر، اور اس کے دوسرے آدھے حصے سے علی کو خلق کیا. جعلنا عن یمین عرشہ، اس کے بعد ہم دونوں کے نور کو عرش کے دائیں جانب رکھ دیا. فخلق الملائکہ، اس کے بعد ملائکہ کو خلق کیا. اچھا، ملائکہ جیسے ہی خلق ہوئے انہوں نے عرش کے دائیں جانب ایک نور، دو نور دیکھے. سمجھے یہ ہمارے پروردگار ہیں. یہ ختمی مرتبت کی حدیث محمد مصطفیٰ کی. سمجھے کہ یہ ہمارے پروردگار ہیں. اب محمد مصطفیٰ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ سمجھے ملائکہ، یعنی آپ سمجھ رہے محمد مصطفیٰ کی نورانیت کی کیفیت، ملائکہ کے دل میں جھانک کر بتا رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. ملائکہ کے دل میں جھانک کر بتا رہے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے. جیسے ہی دیکھا نا کہ ملائکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے خالق ہیں. محمد مصطفیٰ کہتے ہیں سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا. اللہ بہت بڑا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بہت بلند ہے. تب ملائکہ کو پتہ چلا نہیں یہ ہمارے خالق نہیں ہے، اللہ ہے جو خالق ہے. فسبحت الملائکہ، تو ملائکہ نے سبحان اللہ کہا. کبرنا فکبرت الملائکہ، ہم نے اللہ اکبر کہا، اللہ بہت بڑا ہے. تب ملائکہ نے اللہ اکبر کہا. حللنا فحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا. تب ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہا. وکل شیء سبح اللہ وحللہ بتعلیمی و تعلیم علی، اور کائنات کی جو چیز ہے جو تسبیح کرتی ہے وہ میری تعلیم کرتا ہے یا علی کی بتائی ہوئی ہے. کائنات کی کون سی چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں؟ سورۃ جمعہ کی پہلی آیت ہے، بچے کو یاد ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورۃ جمعہ کی پہلی آیت، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے. اب یہ مائک اللہ کی تسبیح کرے، میری عقل میں آئے نہ آئے اس سے غرض نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ مائک اللہ کی تسبیح کرتا ہے، یہ منبر اللہ کی تسبیح کرتا ہے. میری سمجھ میں آئے نہ آئے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ منبر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، یہ در و دیوار اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. میری سمجھ میں آئے نہ آئے اس سے غرض نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمان میں ہے،
جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے. تو اب کسی نے بہت توجہ سے اس روایت کو سنیے گا. مناقب شہر عاشور کی روایت ہے. ایک شخص آیا, آنے کے بعد چھٹے امام سے کہنے لگا, مولا یہ بتائیے کیا سور, بہت توجہ سے, کیا سور اللہ کی تسبیح کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ امام کہنے لگے بالکل کرتا ہے تسبیح. اس نے کہا مولا دلیل کیا ہے؟ امام نے یہی آیت پڑھی. امام نے کہا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو آسمان میں ہے, جو زمین میں, اللہ کی تسبیح کرتا ہے. اور سور آسمان و زمین کے درمیان ہے, یقیناً وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے. اس نے کہا مولا وہ تسبیح کیا کرتا ہے؟ امام کہنے لگے وہ صبح و شام یہی تسبیح کرتا ہے. پالنے والے تیرا شکر ہے, نجس العین بنا دیا, علی سے بغض رکھنے والا نہیں بنایا. علی سے بغض حیدر کی نجاست ہے, نجاست ایسی, بغض حیدر کی نجاست ہے, نجاست ایسی, آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا. بھئی علی ابن ابی طالب کا مقام جہاں سے قبلہ نے چھوڑا تھا, میں وہیں سے شروع کروں گا. قبلہ نے, وقت ہے میرے پاس, قبلہ نے آخری بات یہ کی تھی کہ علی اس مقام پر بیٹھے جہاں پر رسول خدا بیٹھا کرتے تھے. منبر کے 3-4 زینے تھے. ایک صاحب ایک زینہ چھوڑ کے بیٹھا کرتے تھے, رسول کے بعد دوسرے صاحب دوسرا زینہ چھوڑ کے بیٹھا کرتے تھے, تیسرے صاحب تیسرا زینہ چھوڑ کے بیٹھا کرتے تھے. جب علی کی خلافت آئی تو گمان یہ تھا کہ یا علی زمین پر بیٹھیں گے یا علی آخری زینے پہ بیٹھیں گے. علی نے تینوں زینوں کو چھوڑ دیا, جو سب سے اوپر زینہ تھا وہاں پہ بیٹھے. اب جو جملہ چھوڑ دیا انہوں نے وہ پڑھ رہا ہوں. جملہ کہا الحمدللہ قد رجع الحق علی مکانہ, حمد ہے اس پروردگار کی, آج حق اپنے مقام پہ واپس آ گیا. آج حق اپنے مقام پہ واپس آ گیا. ایک شخص کھڑا ہو گیا, کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا یا علی اتنی بڑی جرات کر دی, نبی کے مقام پہ بیٹھ گئے آپ کو ذرا خیال ہونا چاہیے تھا. ایک زینہ چھوڑ کے بیٹھتے, دوسرا زینہ چھوڑ کے بیٹھتے, تیسرا زینہ چھوڑ کے بیٹھتے یا زمین پہ بیٹھ جاتے. امام نے کہا ما ھذا الاعواد, اس لکڑی کے ٹکڑے کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قدم تو وہ ہیں جو دوش رسالت پہ جا چکے ہیں. نعرہ اب علی سے کسی نے سوال کیا کیف حالک, اچھا دوش رسالت پہ کسی کے قدم آ جائے بہت بڑی بات ہے نا. برادران اہل سنت میں سے کچھ لوگوں کو میں نے یہ اعتراض کرتے ہوئے سنا ہے. اعتراض ویلڈ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب ہمارے بھائی ہیں, لیکن اعتراض کا جواب ضرور اس منبر سے دیا جانا چاہیے. دیکھیے اعتراض کیا ہے. اعتراض یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو خانہ کعبہ میں 360 بت تھے. رسول خدا نے علی کو اپنے دوش پہ چڑھایا, کندھوں پہ چڑھایا. کندھوں کے دونوں درمیان, توجہ رکھیے گا, کندھوں کے دونوں درمیان پیچھے کی طرف مہر رسالت ہوتی ہے. اب اعتراض یہ ہے کہ کہاں علی کے قدم, کہاں دوش رسالت اور مہر نبوت؟ تو علی کے قدم نے مہر نبوت پہ پاؤں رکھ دیا. بھائی اعتراض تو ویلڈ ہے, لیکن اس کا جواب بڑا علمی ہے. دیکھیے اگر قرآن کے اوپر کوئی فزکس کیمسٹری کی کتاب آ جائے نا تو اعتراض کیا جاتا ہے. قرآن کے اوپر قرآن رکھا جائے تو اعتراض نہیں ہوتا. نعرہ حیدری. تو اب کسی نے علی سے سوال کیا کیف حالک وانت کتف رسول اللہ, اے علی اس وقت آپ کا عالم کیا تھا جب آپ دوش رسالت پر چڑھے ہوئے تھے اور بتوں کو گرا رہے تھے؟ امام علی نے بڑا خوبصورت جواب دیا کیف حال من فوقہ رب العالمین وتحتہ سید المرسلین. اس شخص کا عالم کیا پوچھتے ہو جس کے اوپر رب العالمین ہو, جس کے نیچے سید المرسلین ہو. اس کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا؟ بس عزیزان گرامی وقت تمام ہوا, اس سے زیادہ انشاءاللہ پھر عرض کروں گا, گلے کو زیادہ زحمت دینے کی آج موقع نہیں ہے اور مجالس ہیں. 2 جملے حضرت عباس کے پڑھ دیتا ہوں. عباس علی ابن ابی طالب کا مقام یہ ہے کہ انشاءاللہ علامہ صاحب سے بات ہوئی تھی, علامہ صاحب نے کہا تھا وہ خطبہ پیش کریں گے جو حضرت عباس نے
کعبے کی چھت پہ لیا تھا. مجھے تو پڑھنا تھا لیکن بہرحال علامہ صاحب پڑھیں گے. پہلا جملہ اس کا پیش کر دیتا ہوں. بہت دل تھا میرا خطبہ پڑھنے کا. فرمایا تھا کعبے کی چھت پر چڑھ کر حضرت عباس نے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. حمد ہے اس پروردگار کی جس نے حسین کے باپ کی وجہ سے اس گھر کو تعظیم بخشی. حضرت عباس نے جملہ کہا تھا. بزرگ گرامی، یہ محفلیں، یہ رونقیں، یہ عزاداریاں اسی طرح جاری رہے، اس لیے کہ اس عزاداری کے پیچھے بڑی قربانی دی گئی. آج مجھے ایک ایسے شہید کا تذکرہ کرنا ہے جس کا تذکرہ شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو. دیکھیے حضرت گرامی، ایک پیغام لیتے ہوئے چلیے، چھوٹا سا پیغام ہے. بسم اللہ. اپنے حصے کا کام خود ہی تلاش کر لیجیے. اہل بیت کی درگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں اپنے حصے کا کام خود تلاش کر لیجیے. کیا مطلب؟ میں اب جو مسائل پڑھوں گا اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. سعید ابن عبداللہ 110 سال کے صحابی تھے. 110 سال کے صحابی. سب سے چھوٹے علی اصغر، سب سے بھاری لاشاں. لیکن سعید ابن عبداللہ 110 سال کے صحابی تھے. ظہر کا وقت آیا، سعید آئے، ہاتھوں میں لاشا تھا. 110 سال ہاتھوں میں لاشا تھا. تلوار کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے. گھوڑے پہ بیٹھنا مشکل ہوتا تھا. سعید آئے، آنے کے بعد کہنے لگے اے مولا حسین، مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے. امام کہنے لگے سعید، آپ سے تلوار نہیں اٹھتی، آپ کیسے جنگ کریں گے؟ آپ سے گھوڑے پہ سنبھلا نہیں جاتا، آپ کیسے کسی کو ماریں گے؟ سعید کہنے لگے نہیں مولا. امام نے ایک اور جملہ کہا. امام نے کہا سعید، میں اپنی بیعت آپ سے اٹھا رہا ہوں، آپ کوفے کی طرف چلے جائیے. اور سعید یہ مت سوچیے گا کہ جنت میں میرے ساتھ نہیں رہیں گے، جنت میں آپ کا مقام میرے ساتھ ہی ہوگا. سعید، آپ پہ بڑھاپا طاری ہے، میں اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں. لیکن سعید کربلا تک آ گئے تھے نا. کہنے لگے مولا، میں نے اپنے حصے کا کام تلاش کر لیا ہے. کہا سعید آپ کیا کام کریں گے؟ کہا مولا، ابھی آپ ظہر کی نماز پڑھائیں گے نا، اشکیا تیر کھینچیں گے، میں آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا، اپنے جسم پر تیر لیتا جاؤں گا، آپ کی نماز بچاتا جاؤں گا. سعید آگے کھڑے ہو گئے. سعید آگے کھڑے ہو گئے. مولا نے جماعت کرانا شروع کی. سعید کبھی دائیں جھکتے تھے، تیر لیتے جاتے تھے، کبھی بائیں جھکتے تھے، سینے پہ تیر کھاتے جاتے تھے. کہتے جاتے تھے پالنے والے اتنی زندگی دے دینا، میرے آقا کی ظہر تمام ہو جائے پھر بے شک مجھے اٹھا لینا. جیسے ہی السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ کہا امام حسین نے، سعید زمین کربلا پر گر گئے. کہنے لگے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مولا، اب مولا حسین کی گود تھی اور سعید کا سر تھا. مولا، میں نے کتنے تیر کھائے؟ امام کہنے لگے 6 تیر کھائے. پھر امام کہنے لگے سعید، آپ کو میں دعا دیتا ہوں. سعید دعا کیا دیتا ہوں؟ انت امامی فی الجنہ. سعید قیامت کے دن آپ جنت میں میرے آگے آگے ہوں گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی دعا ہے کہ سعید قیامت میں آپ جنت میں میرے آگے آگے ہوں گے. آپ پہلے جنت میں جائیں گے، بعد میں حسین پیچھے پیچھے آئے گا. اس لیے کہ ابھی آپ آگے کھڑے ہوئے تھے نا. پھر امام کہنے لگے سعید جعلک اللہ من المصلین، اللہ آپ کو نمازیوں میں سے قرار دے گا. سعید، اللہ آپ کو نمازیوں میں سے قرار دے. ایک مرتبہ سعید کی آنکھیں بند ہونے لگی. امام سے
کہنے لگے مولا اب رخصت چاہتا ہوں، لیکن اتنا بتائیے کیا کوئی سرانے بیٹھا ہوا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ کوئی سرانے بیٹھا ہوا ہے۔ سعید، ہاں سعید، امام کہنے لگے ہاں سعید، میرے نانا رسول اللہ جنت سے تجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ کہنے لگے سعید مولا دائیں جانب بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے کیا؟ کہا ہاں میرے بابا مشکل کشا جنت سے تجھے لینے آئے ہیں۔ کہا بائیں جانب کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ کہا ہاں مولا۔ مولا نے کہا ہاں سعید، ایک مرتبہ میرا بھیا حسن تجھے لینے کے لیے آیا ہے۔ سعید کی آنکھیں بند ہونے لگی، کہنے لگے مولا پائنٹی کی جانب سے ایسا لگتا ہے کوئی بیوی آ رہی ہے۔ کہا سعید اپنے پاؤں سمیت لے، میری ماں فاطمہ جنت سے تجھے لینے آ رہی ہے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہمارے عظیم توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت